تیسرا زمرہ بھی سمجھ لیجئے، اسی زمانے کی یہ پیداوار ہے وہابیزم غیر مقلد، جو ہمارے لیے طنز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آج ہمیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے، سمجھتے کہ ہم واقعی وہابی یا وہابی ہم غیر مقلد واقعی، حالانکہ یہ دونوں نام بالکل نئے ہیں اور یہ ہمارے سے میل کھاتے ہی نہیں، ہم نہ غیر مقلد ہیں نہ وہابی ہیں۔ پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لیجئے، جس زمانے میں توحید کے کام کرنے والوں کو وہابی کہا گیا، وہ زمانہ وہی تھا جو انگریز کا، جو میں نے بتایا تھا 1857 to 1947۔ اس زمانے میں توحید کے کام کے لیے واقعتاً جیسے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا، ویسے ہی اہل الحدیث علماء کے اندر بھی شعور پیدا ہوا، کام کرنے کی ٹھانی، کیونکہ انگریز کا دباؤ بڑھتا گیا، غلام بناتا گیا، تو انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ عرب میں انقلاب کیسے آیا؟ بنو امیہ بنو عباسیہ کے بعد بغداد مرکز اسلامی بن گیا اور مدینہ اور مکہ ایک اسٹیٹ بن گئے صرف۔ اب جتنے علوم بڑے، جتنی شان تھی، وہ سب بغداد کو ملی جو کہ اس طرف تھا، اور مکہ مدینہ صرف ایک اسٹیٹ تھے۔ کبھی کبھی خلیفہ وہاں حج کے لیے آتا یا کبھی کبھی زیارت نبوی کے لیے آتا، بس اس کے علاوہ وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہی پارلیمنٹ تھی، تو پارلیمنٹ تبدیل ہو گئی اور پوری پارلیمنٹ ادھر ہو گئی بغداد۔ اب خلافت عباسیہ جب کمزور پڑی، ترک آئے، ترکیوں میں بعد میں آگے چل کر جو نام کمایا وہ خلافت عثمانیہ ہے، جو کہ 1924 تک خلیفہ رہا۔ عبد الحمید آخری خلیفہ ہمارا رہا 1924 تک۔ استنبول اور ترکی ہمارا اس ٹائم کیپٹل تھا، لیکن خلافت نام کی تھی، کمزوری اتنی بڑھ چکی تھی کہ جگہ جگہ بدعت و خرافات آ گئے تھے، اور یہ بدعت و خرافات ہوا دینے والے وہی جاہلیت کے لوگ تھے، جس کی وجہ سے مکہ اور مدینے کے اندر بھی کئی خبروں کو جنہوں نے نشانی کے طور پر کہہ دیا کہ یہ فاطمہ کی خبر ہے، یہ خدیجہ کی خبر ہے، ان سب پہ گنبد بنا دیے گئے تھے، چراغاں ہوتا تھا، کیا ہے شرکیہ اعمال ہوتے تھے۔ اور یہ حنفی شافعی کا مسئلہ اتنا آگے بڑھا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، 4 وقت نماز ہوتی تھی۔ حنفی والا شافعی کے پیچھے نہیں پڑتا تھا، شافعی حنفی کے پیچھے نہیں پڑتا تھا، حنبلی کا وقت الگ تھا، مالکی کا وقت الگ تھا، 4 امام تھے، 4 مصلے تھے، 4 وقت نماز ہوتی تھی، ایک ایک نماز حرم میں۔ خلافت مکمل کمزور پڑ چکی تھی۔ پھر اللہ نے ہدایت دی، 1700 میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد، 1704 17 سینچری ابتدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لینا چاہیے، مجدد تھے ماشاءاللہ۔ جب انہوں نے پڑھا دیکھا، خاص کر سب سے زیادہ ان کو صحیح رہنمائی لے آنے والی کتابیں تھیں امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم کی، جس سے انہوں نے جانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے مملکت میں وہ بالکل غیر اسلامی ہے، شرک ہے۔ اور اس بات کو، اس درد کو لے کے انہوں نے وہاں کا جو اس وقت کا ایک چھوٹے سے قبیلے کا بڑا تھا، قبیلے کا سردار کہہ لیجئے، عبدالعزیز، جو آل سعود آپ چلتا ہے نسل عبدالعزیز تک، جو سعودیہ ہے، 200 سال ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں بلکہ۔ ان کے بانی مبانی جو تھے عبدالعزیز، وہ ایک چھوٹے سے خطے کے، وہاں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے کیا ہے سردار تھے، جن کے پاس جا کے یہ محمد نامی بچہ نوجوان جب ہوا، تگودو کی شروع کی، تو انہوں نے اس سردار کو منا لیا اور بتایا کہ یہ شرک ہے۔ اللہ نے ان کو توحید کی ہدایت دے دی، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے توحید کو قبول کر لی۔ جب محمد جو ہیں، جو کہ آج محمد بن عبد الوہاب سے مشہور ہیں، ان کے باپ کا نام عبد الوہاب ہے، کہ جب دیکھا کہ سردار بھی قبول کر لیا ہے، تو اس سرداری کو لے کر، اس کنٹرول کو لے کر، اس توحید کو لے کر انہوں نے توحید کے لحاظ سے باقاعدہ جنگیں لڑی ان درگاہ پرست اور ان مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے حجت قائم ہونے کے باوجود بھی شرک بت پرستی کو، درگاہ پرستی کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے ان کو فتح دی، اور 1924 میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی، مکہ مدینہ آزاد ہو کر سعودیہ کنٹری کے اندر آ گیا۔ اب اس حیثیت سے
یہ پہلے شخصیت ہیں تاریخ میں. امام عبدالعزیز امام محمد بن عبد الوہاب کے کہنے پر ساتھیوں میں مل کر وہ 4 مصلے گرائے جو تقریباً چلے آ رہے تھے ایک زمانے سے جہاں 4 نمازیں ہوتی تھی، اسے ایک مصلی بنایا جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ہی مصلی ہے. پھر وہ تمام قبے گرائے جن کو آج بریلوی گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے مزاروں کو توڑ دیا مزار، لیکن توڑنے ہی کا تو حکم تھا. وہ سب کے سب گرائے، تمام کے تمام مٹا دیے گئے. توحید کا بول بالا ہوا. اور یہ اپنی زندگی، اللہ نے اچھی طویل زندگی بھی دی تھی، پوری کیا ہے 100 سال صدی ہے جو ان کے گرد گھومتی ہے. 1704 سے لے کر 1794 تک 90 سال کی زندگی امام محمد بن عبد الوہاب پائے. اور اس حد تک پوری سعودیہ کے اندر شرک بت پرستی مٹا کے انہوں نے ایک بہترین نظام تعلیم رکھا، اور اس ذریعے سے جو ان کے بیٹے اور ان کے پوتے ہوئے انہوں نے کتاب التوحید جو انہوں نے لکھی تھی اس کی شروحات لکھی، اور اس تعلیم کو اتنا مضبوط کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک توحید پہ قائم ہے پورا مملکہ. یہی وہ باتیں تھیں جو 1800 میں مکمل عرب میں ہوئی تو دھیرے دھیرے یہاں آ رہی تھی. اور یہاں کے علماء توحید پر جب کام کرنے لگے تو جلن میں آ کر ان لوگوں نے کیا کیا، یہ گویا تم کیا ہے عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب سے سیکھے ہوئے آئے ہو تو تم بھی وہابی ہو. حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کی نسبت اگر دی بھی جائے تو محمد ہی دینا چاہیے تھا، باپ کا نام عبد الوہاب تھا. یہ دراصل ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہنے لگے کہ تم وہابی ہو، تم بھی وہی کہتے ہو جو عرب میں وہ بولتے ہیں. حالانکہ مقصد یہ نہیں تھا. جب ہم تاریخ ٹٹولتے ہیں تو عجیب بات برآمد ہوتی ہے. 200 صدی ہجری کے قریب عبد الوہاب بن رستم ایک بدعتی شخص تھا جو اپنا ایک گروہ بنایا تھا، جس کا عقیدہ باطل تھا، جو بدعتی ٹولہ تھا، جس کا نام ہی عبد الوہاب تھا، بن رستم تھا، بابا کا نام رستم تھا. اور اس نے جو کام کیا، جو بدعتی کام کیا، اس کے وہابیت ایک باطل فرقہ ہے بول کے امت مسلمہ میں مشہور تھا. یہ سنت کا انکار اور توحید کا انکار کرنے والے بدبخت جانتے تھے کہ یہ فرقہ پہلے ہی گمراہی کے نام سے مشہور ہے، تو دراصل اس کو نسبت بھی اسی کی دو. ہمیں اصل میں محمد بن عبد الوہاب سے وہابی نہیں بولتے، لوگ سمجھتے اس سے بولتے، نہیں. اصل میں عبد الوہاب بن رستم جو ایک بدعتی فرقے کا بانی تھا، جو اس زمانے میں آیا تھا 200 صدی ہجری میں، وہ بدعتی مشہور بھی تھا عوام میں. اصل میں ان کی نسبت ہم ہی دینا چاہتے تھے کہ یہ بھی باطل عقیدے کے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں. ہم نے آج تک نہیں سمجھا کہ ہمیں نسبت وہابیہ کیوں دی جاتی ہے. اس واسطے میں نے کہا کہ وہابی فرقہ بھی بدعتی فرقہ ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہم وہابی نہیں ہیں ہرگز بھی. لوگوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے دیا. وہابی بدعتی فرقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.